السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد رہیں، اللہ ہم سب کو خوش رکھے۔ میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور واقعے سے جو بھی آپ کو پیغام پہنچے اس پر عمل کیجیے گا۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک دوست وکالت میں کام کرتے تھے۔ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں دنیا بھر کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک شاعر نے تو یوں یہاں تک کہہ دیا کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، مگر یقین کیجئے کہ انہوں نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کی اہل اللہ سے نسبت ہوئی تو اللہ نے دل کی حالت بدل دی۔ کہنے لگے مجھے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا چلے گی یا نہیں چلے گی مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وکیل ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آج صرف وہ مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں گے۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے بھی بتا دیں، وگرنہ سماعت کے دوران اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا، اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر حمایت کروں گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کی پناہ۔ چنانچہ سب کے سب دوسرے وکلاء کے پاس چلے گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی، سارا دن کوئی کام نہیں آ رہا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگ گیا۔ کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے بے وقوف کہا، کسی نے کہا مولویوں نے اس کی مت مار دی ہے۔ اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ سچا اور پکا تھا، کہتا تھا کہ مجھے جھوٹ بول کر روزی نہیں لینی، اللہ کی ذات مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی کام نہ آیا۔ چونکہ بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں تو آپ وکالت کو خیر بات کہیں اور تجارت اختیار کر لیں، آپ سچ بولیں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا نہیں، بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیوی نے کہا اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ وکیل صاحب 1 سال تک گھر سے دفتر آتے اور سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اخبار پڑھتے اور گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دفعہ ججوں کے سامنے چرچا ہو گیا کہ فلاں وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتا، غربت برداشت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر سچ نہیں چھوڑ سکتا۔ سب جج صاحبان اس بات سے بہت متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ 1 سال امتحان کا تھا، دوسرا سال شروع ہوا تو تبلیغی جماعت والے، تصوف و سلوک والے، مدرسوں والے لوگوں نے سوچا کہ یار فلاں وکیل سچے مقدمے لیتا ہے، ہمارے مقدمے سچے ہیں، پیسہ ہمارے پلے نہیں، تھوڑا بہت دے دیں گے، ان کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آنے شروع ہو گئے، جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا۔ وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ تیسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ چند دن گزرے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے کہ یہ وکیل جو بھی مقدمے لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے اب ان سے زیادہ سوالات بھی نہیں کرنے۔ چنانچہ وکیل صاحب مقدمہ لے کر جاتے تو چند منٹ کے اندر اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے امیروں نے آنا سوچا کہ ہمارے مقدمے سچے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم مقدمہ اسی کو دیں۔ جب وہ آنا شروع ہوئے تو پیسے بھی زیادہ ملنے لگے۔ جب وکیل صاحب جھوٹ بولتے تھے تو 1 مہینے کے 20,000 روپیہ کماتے تھے، اور جب سچ بولنا شروع کیا تو 1 ماہ میں 40,000 روپیہ کمانے لگے۔ سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے دگنا رزق دے دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ چند وکیلوں کا جج بننے کے لیے امتحان ہوا تو ہمارے اس وکیل دوست کو کامیابی ہوئی اور وہ جج بن گئے۔ ایک وقت تھا کہ وہی آدمی ایک وکیل کی جگہ کھڑے ہو کر
جھوٹ بولتا تھا، جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ نے اس کو عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے وہ کھڑا سر کر رہا ہوتا تھا، اب اللہ نے عدالت کی کرسی چیئر پر بٹھا دیا، اب وہاں بیٹھ کر حکم نامے آرڈر جاری کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ثابت ہو گئی، جو سچ بولے گا اللہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ میرے دوستو، یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل نصیب ہو جائے تو نہ زمینوں کے جھگڑے باقی رہیں گے، نہ دفتروں میں رشوت رہے گی، نہ دکانوں میں ملاوٹ رہے گی، نہ جھوٹ بول کر کمانا رہے گا، نہ دھوکے سے کمانا رہے گا۔ یہ چیزیں تو خود بخود آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، ہم تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر لگا لیں۔ آج ماں سے پوچھیں کہ تمہارا بیٹا کیا بنے گا، کہتی ہے جی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا۔ ہے کوئی ماں جو یہ کہے کہ میرا بیٹا مفسر بنے گا، محدث بنے گا، میرا بیٹا دین کا مجاہد بنے گا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، غور سے سننا، پھر نہ کہنا کہ کسی نے کوئی بات سمجھائی نہیں تھی۔ عزیز بھائیو، مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی عالم باعمل ہو اور وہ بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ کر مر رہا ہو، جبکہ پی ایچ ڈی کرنے والے، انجینئرنگ کرنے والے کئی ایسے ہیں جن کو بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے ہم بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو رزق دیا کرتے تھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا واقعہ، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ انتہائی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک بھی کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔